السلام علیکم کلاس 9th، یہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو چل رہی ہے اور آپ کے سامنے پیج نمبر 41 یہاں سے پڑھیں گے جی۔ جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں دیکھیے گا اگلا پیج، یعنی 42 پچھلے پیج میں لکھا ہوا تھا 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ دیکھیے گا پیچھے جو گفتگو چل رہی تھی پچھلی ویڈیو کے اندر، اس میں یہ تھا کہ ہندوؤں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا، جس سے کہ ان کو دھوکے میں ڈال کر ان کو اپنے ساتھ پہلے شامل کیا، اور شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ملازمتوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اردو جو مشترکہ زبان تھی اس کو ہندی میں تبدیل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، اور ایسے ہی مسلمانوں کو وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی ان علاقوں کو ختم کر دیا کہ یہاں پر مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہاں پر ہندو ہیں۔ اس طرح کافی علاقے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پر 2 علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ مشرقی بنگال اور آسام کے وہ علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو یہاں پر ان کی اکثریت ختم کرا دی، اور بہرحال 1911 کے اندر پھر یہی علاقے بنگال میں دوبارہ شامل کر دیے گئے۔ تو غرض کوئی بھی موقع ہندو اپنے ہاتھ سے جانے دے نہیں رہا تھا۔ دیکھیں اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد، دشمنی، نفرت، عناد پیدا ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اچھا دیکھیے گا جی، تو یہاں پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ جرمنی انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، تو جرمنی کا ساتھ دیا ترکی نے، اور ترکی کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ بھی ترکی سے بہت زیادہ قریب تھے، اس لیے انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ ترکی کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن حکومت برطانیہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں، یا اگر ساتھ دے بھی رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن بہرحال بہت ہی بڑا نقصان ہوا اس اعتماد کا کہ ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور بین الاقوامی حالات ایک قوم کی جد و جہد پر خاصا اثر ڈالتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم قریب 1914 سے 1917 میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہو رہا تھا۔ ادھر ترکی نے جو خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی برطانیہ کے بجائے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان بھی جو ترکی کے سلطان عبدالحمید کو خلافت عثمانیہ اور اسلام کی مرکزی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، ترکوں کی مالی اور طبی امداد پہنچائی۔ اس بات کو برطانوی انگریزوں نے بہت برا منایا، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ پھر بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا انگریز نے مسلمانوں سے
کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لینے کے بعد ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان کے دیگر وعدوں کی طرح یہ بھی فریب ہی ثابت ہوا، اور انہوں نے سازشی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر اور مکہ مدینہ تک جو پھیلی ہوئی تھی ان کی حکومت، عثمانی ترکوں کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمان اس معاملے میں اتنے جذباتی تھے کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ بچانے کے لیے خلافت تحریک کے نام سے تنظیم بنائی، جس کے سربراہ محمد علی جوہر اور ان کے بھائی شوکت علی اور والدہ بی ماں وغیرہ تھے، اور تحریک بڑی زوروں پر تھی۔ کمال اتا ترک نے خود خلافت کے خاتمے اور آزاد ترکی کا اعلان کر دیا۔ یوں تحریک خلافت ناکام ہوئی، لیکن اس سے بر صغیر کے مسلمانوں کو تحریک آزادی میں جوش و جذبے سے جد و جہد کرنے کی تربیت مل گئی، جو بعد میں بڑی کام آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم لیکن اس زمانے میں یہاں سے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔